سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس صورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے. اذ نادى ربه نداء خفیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی حضرت یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا. ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے. ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں. تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا. تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائے اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے. جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمگوئیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تو یہ رہا ہے طریقہ. تو اسی طرح یہ رہا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. تو قوم نے کہا کہ بھئی یہ بچہ ہم اس سے کیسے پوچھے، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے. اس وقت جب وہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے. بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے یا اللہ کے وہ بیٹے. تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ اس پر قادر ہے. اس کے بعد
آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا. جو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے. ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے. انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں. اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. واتبعوا الشہوات، اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے ہیں لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو جو گنہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گنہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکۃ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے، پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، طویٰ پر ہو، وہی کوہ طور میں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے، 2 معجزے، ید بیضاء کا معجزہ اور عصا کا، جو کہ پہلے گزر چکا ہے، تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہیں جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے.
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو آسان فرما، ظاہری اسباب بھی عطا فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے، میں اٹکوں نہیں بولتے وقت، بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے، تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا، فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا، جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا، تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر دو، اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی، تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا، اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس، تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا، تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں، ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا، انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں۔ پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا، وہ تفصیل پہلے بھی گزری ہے اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ۔ ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا ہے تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا۔ ہر جگہ واقعہ سیم ہے، لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں، نئے اسلوب میں کیا گیا ہے، اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے، اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے، سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں، انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں، انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا، ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد آخر میں 1-1 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا، اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اگنور کرے، میرے دین سے منہ پھیر کر رہے، مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے، ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے، ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا، ڈپریشن کا شکار ہوگا، پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، میرے پاس بینائی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی، ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے، قرآن کریم تمہارے پاس آیا، لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا،
उन आयतों को झुटला दिया, तुमने उन आयतों को अपने पीछे छोड़ दिया, भूल गए, तो ठीक उसी तरह आज तुम भी भुला दिए जाओगे। तुम्हारी कोई पुकार, कोई दुआ कुछ काबिल कबूल नहीं होने वाली। जहन्नम में जहां पड़े रहोगे, कहीं भी पड़े रहो, तुमसे कोई आज पूछने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद आयत नंबर 130 में अल्लाह ने पांचों नमाजों के औकात का जिक्र किया। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा व मिन आनाइल लैल फसब्बिह व अतराफ़न नहारि लअल्लका तर्दा। या क़ब्ल तुलूइ शम्स से मुराद फजर की नमाज है, व क़ब्ल गुरूबिहा ज़ुहर और असर, व मिन आनाइल लैल इसमें मगरिब और इशा है, व अतराफ़न नहार में फिर फजर और मगरिब की ताकीद की गई है। उसके बाद अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया और अल्लाह के नबी के जरिए पूरी उम्मत को, वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, कि आप, हमने जो दुनियावी लोगों को, कुफ्फार को जो मालो दौलत दी है और दुनिया की जीनत दी है, उसकी तरफ आपकी निगाह ना उठे, क्योंकि हमने उन्हें जो दुनियावी नेमतें दी हैं वो तो उन्हें आजमाने के लिए दी है। हमें कितने ऐसे होते हैं, हम तमन्ना करते हैं, वाह उसके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, उसके पास इतना अच्छा बंगला है, उसके पास इतनी अच्छी चीजें हैं, इतनी मालो दौलत है, वो इतनी लग्जरियस लाइफ गुजारता है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसके घर वाले इतने अच्छे हैं, बहुत ऊंचे लेवल और हाई स्टैंडर्ड लाइफ उसकी गुजरती है। हम देखते हैं और रश करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, कि दुनियावी लोगों को, कुफार को खुसूसन, जो हमने दुनिया में नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों की तरफ आपकी निगाह ना उठे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें आजमाने के लिए दिया है। हम उन माल के ही जरिए उन्हें आजमा रहे हैं। वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, आपको जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, अगरचे थोड़ा ही हो क्वांटिटी के एतबार से, लेकिन उसी में अगर आपने कनात कर ली, आपने सब्र किया, वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, तुम्हारे रब का जो रिज़्क़ है वो बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाला है। कुफ्फार के पास, डिसबिलीवर्स के पास, अल्लाह के नाफरमानों के पास जो मालो दौलत है और दुनिया है, पैसे हैं, ये अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला हुआ है। अगर उसके जरिए भी वो लौट नहीं आ रहे अल्लाह की तरफ शुक्र करते हुए, तो बहुत जबरदस्त पकड़ होने वाली है। हमें जितना है अल्लाह ने दिया है, मुझे अल्लाह ने जितना दिया, अगरचे एक ही घर है हमारे पास, एक ही रूम है हमारे पास, गाड़ी नहीं है, आप रिक्शा से सफर करते हो, इस पे आफियत है। इस दुनिया में जितना हल्का आप रहे माल के एतबार से, उतने आप आफियत में रहेंगे। दुनियावी एतबार से भी ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा आपको, और आखिरत में ज्यादा सवालात भी नहीं होने, ज्यादा पकड़ भी नहीं होनी। तो अल्लाह ने फरमाया वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, कि आपके रब का जो रिज़्क़ है वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा देर तक रहने वाला है, बाकी उसको बका हासिल है, क्योंकि क़यामत में भी मिलना है। उसके बाद अल्लाह ने एक आयत फरमाई, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी नमाज पर कायम रहिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं कर रहे हैं, नहनु नरज़ुक़ुका, बल्कि हम आपको रिज़्क़ देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और जो अच्छा अंजाम होने वाला है वो तो मुत्तक़ीन लोगों का होने वाला है। इस आयत से मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता निकाला है कि यहाँ अल्लाह ने नमाज को रिज़्क़ के साथ जोड़ा है, रिज़्क़ को नमाज के साथ जोड़ा, कि नमाज का हुक्म अपने घर वालों को दीजिए और खुद भी नमाज पर कायम रहिए। हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिज़्क़ तो हम आपको देते हैं। तो मुफस्सिरीन ने यह बताया और यहाँ पर एक नुक्ता यह जिक्र किया कि नमाज की पाबंदी करना, अपने घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करवाना और खुद भी नमाज की पाबंदी करना, यह रिज़्क़ के दरवाजे को खोलने का एक बहुत बड़ा सबब है। यानी नमाज की जो पाबंदी करता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ जो है मुयस्सर कर देता है, उसके लिए रिज़्क़ को आसान कर देता है। और ऐसी जगह से अल्लाह ने दूसरी जगह भी फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, मुत्तकी होगा, नेक होगा, अच्छे अमाल करेगा, गुनाहों से बचेगा, अपनी जलवत में भी अपनी खलवत में भी अल्लाह के पास जो लिहाज रखेगा, यजअल लहू मखरजा, हर मुसीबत से अल्लाह उसके लिए एग्जिट निकाल देगा, हर मुसीबत से उसके लिए निकलने का दरवाजा निकाल देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ देगा जहां से उसके गुमान में भी नहीं होगा वो रास्ता, वो जगह उसके गुमान में भी नहीं होगी, उस जगह से अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा। और इस तरह जो कई ऐसे मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं कि मुसलमान अपने दीन को तर्क कर रहे हैं, चाहे वो मसला हिजाब का मसला हो, वो मसला इस्लामी वज़ा क़ता का हो, वो मसला नमाज का हो, रोजे का हो, ज़कात का हो, या वो मसला इस्लामिक सिस्टम का हो, वो मसला इस्लामिक शरिया लॉ का हो, किसी का भी वो मसला हो। हम ये देख रहे हैं कि आए दिन ऐसे अफराद नजर आते हैं जो बज़ाहिर दिखने में मुसलमान हैं और जिनका दावा यह है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन वही मुसलमान शख्स इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह जाहिर है ये इर्तिदाद है, लेकिन उस इर्तिदाद की वजह क्या है,
اس کا سبب کیا ہے، اصل اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو، حجاب کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ نتائج ہیں۔ لہٰذا نتائج سے زیادہ اسباب پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے ایمان، ان کے توکل کو دیکھیں گے، جو نیو مسلمز ہو رہے ہیں، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ تو اسلام کو اس ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نقصان ضرور پہنچے گا کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، دنیا جتنی بھی دنیا کما لے، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے۔ کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کے 3-4 اسباب آپ کو نظر آئیں گے، جن میں سب سے پہلا سبب ویسٹرن آئیڈیولوجیز کو اختیار کر لینا ہے۔ اور ویسٹرن آئیڈیولوجیز سے مراد سب سے پہلے لبرلزم ہے۔ لبرلزم کو صحیح سمجھ لینا، اسے اختیار کر لینا، اس نظریے سے انفلوئنسڈ ہو جانا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو برحق نہیں سمجھ رہے۔ کتنے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسلام کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو عام مذاہب کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اسلام کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں جس لائن میں دیگر عام مذاہب کھڑے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کو اس طرح کا فریڈم حاصل ہے کہ آپ چاہے ہندوازم اختیار کر لیں، چاہے کرسچینٹی اختیار کر لیں، چاہے اسلام اختیار کر لیں، یہاں تک کہ آپ ملحد اور مرتد ہو کر خدا کے ہی منکر کیوں نہ بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ کرنا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ یعنی حق، ٹروتھ کو ایک جگہ انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا؟ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو کرنا ہے کرو۔ اصل تو آپ نے سنا ہوگا پہلے انسانیت ہے، مذہب بعد میں، پہلے انسانیت ہے۔ تو یہ جملے جو ہے لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو کر لوگ کہتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے، یہ واحد وہ دین ہے جو برحق ہے۔
اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں دنیا میں، جتنے ادیان موجود ہیں، یہاں تک کہ جتنے سیولائزیشنز موجود ہیں، جتنے نظریات موجود ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سب باطل ہیں، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں۔ لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم کو اگر مختصر اس کا تعارف کرایا جائے، وہ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ فریڈم کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایکویلٹی کو عام کرنا۔ اب یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ظاہر ہے فریڈم کون نہیں چاہتا، ایکویلٹی کون نہیں چاہتا، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو ان حضرات کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کانسیپٹ میں ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ فریڈم اسلام بھی دیتا ہے، ایکویلٹی بہت حد تک کیا اسلام سکھاتا ہے، جو حقیقی ایکویلٹی ہے، جسے صحیح معنی میں ہم ایکویلٹی کہتے ہیں، اسے جو ہے اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو انڈیویجول فریڈم ملنا چاہیے، معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم اصل میں کہاں ہے۔ یہ جو انڈیویجول فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں، اس پر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصراً میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ جو لبرلزم کی ابتدا ہوئی ہے، یہ ریاکشن کے طور پہ ہوئی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں مذہب والوں کی حکومت تھی، اور مذہب والوں سے مراد کرسچینٹی کی حکومت تھی، اور وہاں کرسچنز کے جو پریسٹ تھے، پادری تھے، اور جو ان کے آپ کہہ لیں اسکالرز تھے بائبل کے، انہوں نے پورے معاشرے میں ویسٹرن کنٹریز میں اور جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں پر بہت ظلم کیا، اور ایسی چیزوں میں بھی انہیں پابند کر دیا جو کہ صحیح معنی میں انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں ان پر لگائی گئی، اس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جنہیں وہ ڈارک ایجز کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں، یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں، تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی، فریڈم اسی وقت ملے گا، ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کر دیں۔ اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے، اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے۔ حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا، حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے، بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے گی، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے۔ تو ریاکشن کے طور پر لبرلزم کا وجود ہوا، اور لبرلزم میں یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز ہے۔ انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا رائٹ ہے، یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ، نو ون کین اسٹاپ یو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے، اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے، یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے، بالکل اختیار ہونا چاہیے، یہ ہے انڈیویجول فریڈم۔ اچھا، جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے، ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی میں لے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کوئی، جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی، کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے، ہر شخص قوانین کا پابند ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو۔ یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی، ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے، بوائے فرینڈ رکھے، اس کی اجازت ہونی چاہیے، معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر، سمجھ کر، کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے، مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے، بلکہ مذہب کی
کی پابندیوں سے نکال کر، اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا، یہ اصل مقصد ہے، اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے۔ اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا۔ فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ، نام بڑا اچھا ہے۔ جینڈر ایکویلٹی، بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے۔ جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکرمنیشن ہے۔ تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا۔ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے، جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال، وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے، اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ حجاب عورت ہی کیوں پہنے، مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی، عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے، تو سوال اس اصول پر ہوگا، بات اس اصول پہ ہوگی، بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے، بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں۔ فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے، وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے، اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے، اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے، جینڈر جسٹس کا قائل ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو، جس میں عدل و انصاف ہو۔ لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے، اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے، جو ہماری بچیوں، بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ جینڈر ایکویلٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے، جس میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے۔ آپ فطری طور پہ دیکھیں، اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنسڈ ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں آج۔ یہ وہ رپورٹس ہیں، ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کی ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹرز ہیں۔ یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں، مشرق میں نہیں ہیں۔ انہوں نے بیان کیا، اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے، یہ یونیورسٹی آف مینچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے وہ ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، ان کی ریسرچ ہے، اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ اتنے ڈفرینسز انہوں نے گنائے، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا انہوں نے، اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ اسپیشیز، دونوں الگ الگ اسپیشی ہیں، یعنی الگ الگ انواع ہیں۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اسلام عدل و انصاف پر مبنی ایکویلٹی کا تو قائل ہے۔ تو اسلامی احکامات جو ہیں، اب جو اعتراضات عموماً ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت بھی کمائے گی، ہم گھر کا نظام کیوں سنبھالے؟ گھر کا نظام ہم سنبھالیں گے تو ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں، ہم قید ہیں۔ آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہم باہر جائیں گے، اسی وقت ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں خود بخود ان اصولوں کے تحت ان کے ذہن میں آتی گئی۔ تو اب اسلامی احکامات کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین، جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک ایکول ہے، برابر ہے۔ کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پر مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد پر عورت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہوگی وہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوگی۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی جنت میں، وہ ساری نعمتیں انہیں ملنی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے کیا گیا ہے، سوائے وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو، وہ نہیں۔ اس کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ملیں گی، جو جنت میں نعمتیں مردوں کو ملنی ہیں ان کو بھی ملنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے،
اس دنیا میں زندگی میں ہمارا رول کیا ہوگا, ہمارا دائرہ کار کیا ہوگا. تو جب ذمہ داری دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے, اسلام نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا, مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. اس کی وجہ یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈفرینسز ہے کہ اگر وہی کام عورتوں کو بھی دیا جائے جو مرد کر رہے ہیں, آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ ان کا نعرہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی عورت ہی کر سکتی ہے, ولادت کا مسئلہ ہو وہ عورت ہی کر سکتی ہے, بچوں کو فیڈ کرنے کا مسئلہ ہو یہ عورت ہی کر سکتی ہے, مرد تو نہیں کر سکتا. قدرت نے, نیچر نے, اللہ نے نیچر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی دونوں کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر ان کے یہاں جو بٹاہروی آئی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عورتیں بھی ظاہر ہے باہر جاتی ہیں کماتی ہیں, یہ بھی جاتے ہیں کماتے ہیں, حجاب نہیں پہنیں گے یہ تو ظلم ہے, حجاب نہیں پہنیں گے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ویسٹ اتنا ترقی کر رہا ہے, مغرب کی بڑی ترقی ہو رہی ہے, کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. ان کی کیا ترقی ہو رہی ہے یہ ابھی بتاتا ہوں میں. یورپین کنٹریز میں 40% بچے ایسے جن کی ولادت ہو رہی ہے, 40% ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں, نکاح کیے بغیر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر بچے پیدا ہو رہے ہیں. جتنی بھی ولادت ہو رہی ہے اس کا 40%, یہ معمولی تعداد نہیں ہے, 40%. اچھا اب ایک لبرل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس پہ کیا حرج ہے, ان کی مرضی ہے, وہ چاہیں وہ پیدا کریں, اب کیا حرج ہے یہ اب آگے پتہ چلے گا. اب یہ جو 40% بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہی اکیلے تربیت کرتی ہیں. 80% کیسز میں مرد چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یو ایس اے میں, صرف یو ایس اے میں, باقی دیگر کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, صرف یو ایس اے میں ہر 4 بچے میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کی تربیت صرف ایک ماں کر رہی ہوتی ہے. باپ چھوڑ کے جا چکا ہے, شادی تو کی نہیں, نکاح کا تو کوئی وعدہ کیا نہیں تھا, انڈیویجول فریڈم ہے, صرف سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا تھا. اب جب بچے پیدا ہوئے تو وہ چھوڑ کر چلا گیا, ہم کیوں لے کر جائیں. تمہیں ایکویلٹی چاہیے, اب کماؤ اور کرو, تم پرورش بھی تم ہی کرو. اس کے علاوہ آپ ایسے دیکھیں گے کہ 80% جو میں نے بتایا کہ جو عورتیں ہیں جو اکیلے تربیت کر رہی ہیں ان میں سے 27 to 28% عورتیں ایسی ہیں جو مینٹلی جو ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں, مینٹل ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں, ایک عورت جس سے وہ کام بھی کروایا جا رہا ہے جو صرف عورتوں کا ہے, اور وہ کام بھی ایکویلٹی کے نام پہ کروایا جا رہا ہے جو مردوں کا ہے, کہ تمہیں پیدا بھی تمہیں ہی کرنا ہے, رضاعت بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور پھر اس کی تربیت اور اس کی پرورش بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور کامیاب تو اسی وقت ہوگی جب باہر نکل کے کماؤ گی, جاؤ باہر نکلو, کما کے بھی لے کے آؤ. تو یہ کیا عدل و انصاف ہے؟ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ سوال ہے کہ یہ کیسی ایکویلٹی ہے. اور یہ صرف ماؤں تک ہی محدود نہیں ہے, وہ 40% جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے, ان کے متعلق سائیکولوجیکل رپورٹس یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بھی مینٹلی جو ہے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ایک ماڈرن سائیکولوجیکل رپورٹ کے تحت یہ پتا چل رہا ہے کہ جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کون ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا مسئلہ اس کا برتھ کا. نکاح تو بہت کم, 40% آپ سمجھے ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, تو نکاحی کتنے ہو رہے ہوں گے. اور اب جو شادی ہو بھی رہی ہے, اس شادی جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 71% شادیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہیں, طلاق. یہ 10 کنٹریز کے نام ہیں جن میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں. سارے یورپین کنٹریز ہیں, سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں. نمبر 1 پہ بیلجیم ہے, اخیر میں یو ایس اے ہے, اخیر میں لاسٹ میں معلوم ہے کتنے % طلاقیں ہوتی ہیں؟ 53% لاسٹ. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے ویسٹرن دنیا کی کہ اب وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. یو ایس اے میں یہ بینیفٹ ہے, جو شادی کرے گا 7 ٹیکس بینیفٹس انہیں ہم دیں گے, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ بھائی اب تک جو ہم نے لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے, انڈیویجول فریڈم کا جو نعرہ لگایا ہے, جینڈر ایکویلٹی کا جو نعرہ لگایا ہے, اس کا نتیجہ تو ہو رہا ہے کہ جو بچے پیدا ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بغیر باپ کے, باپ مراد یہ کہ پتہ ہی نہیں کون ہے باپ, اور بچے پیدا ہونے کی تعداد بہت کم ہو گئی.
کیوں ایبورشن کروا رہے ہیں؟ اور بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری مرضی، ہم جب چاہیں گے، مائی باڈی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے کہ کسی بھی قوم کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے جتنی پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں وہ ریٹ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے. تو اب گورنمنٹ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو اتنے نعرے لگائے ہیں لبرلزم کے، اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے. تو اب 7 ٹیکس بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ان کپلز کو جو شادی کر رہے ہیں کورٹ میں جا کر. یہ امریکہ میں. یو کے میں 230 یورو ہر سال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو شادی کر رہے ہیں. یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ شادی کریں. یہ معاملہ ہوا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے بیان کی یہ تو وہ ہے جو آپسی کنسنٹ سے ہو رہا ہے، آپسی رضامندی سے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اب اس کے علاوہ وہ معاشرہ جہاں پہ حجاب اتار دیا گیا، حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو عورت اگر بغیر حجاب کے ہے اس کے جسم کو دیکھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو آپ کی گندی سوچ ہے، وہ آپ کی گندی نظر ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلط خیالات آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. سائیکولوجیکل رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. سائیکولوجیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرد اگر کسی بھی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے جیسے ایک کھانے، فوڈ اور ڈرگز کے ذریعے پڑتا ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، سائیکولوجیکل رپورٹ ہے. اللہ نے کیوں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، عورتوں سے کہو کہ وہ بھی نظریں نیچی رکھیں اور حجاب پہنیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا ہے، وہ دل صاف ہونا چاہیے. ایک اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جن ایڈورٹائزمنٹ میں پروڈکٹ کے ساتھ عورت کو کھڑا کیا جاتا ہے وہ پروڈکٹ سب سے زیادہ بکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، اگر دیکھنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا تو جن ایڈورٹائزمنٹ میں آپ نیم برہنہ عورتوں کو کھڑا کرتے ہیں، کسی مرد کو رکھے عورت ہی کیوں رہے گی؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر اٹریکٹ ہو کر اس پروڈکٹ کی طرف قریب جائیں گے اور اس پروڈکٹ کو خریدیں گے. تو یہ کہنا کہ حجاب سے جو ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور حجاب ہٹانے سے فائدہ ہے. اچھا، اب یہ جب حجاب ہٹا ان کے معاشرے سے، انہوں نے نظروں کی پابندیاں ہٹا دی، اسلام کی پابندیاں، دین کی پابندیاں ہٹا دی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میں نے برائیاں بیان کی ہیں تو ابھی صرف کنسنٹ والے معاملات کے، رضامندی والے معاملات کے. اب معاملات آتے ہیں کرائمز کے. ریپ کیسز سب سے زیادہ پوری دنیا میں کہیں ہیں وہ یو ایس اے میں، جہاں جانے کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں تہجد میں بیٹے کا ویزا لگ جائے. وہاں پر سب سے زیادہ ریپ کیسز ہیں. ویسٹرن کنٹریز یا آپ کے سامنے موجود ہے، انڈیا بھی ماشاءاللہ تیسرے ہی نمبر پہ، زیادہ پیچھے نہیں رہتے ہم لوگ. تو یہ جو ہے سارے آپ کو ویسٹرن کنٹریز ملیں گے جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. وہ عورتیں جن کو یہ کہا گیا حجاب اتارو تبھی تمہاری ڈگنیٹی ظاہر ہوگی، یعنی تبھی تمہیں ڈگنیٹی حاصل ہوگی، تبھی تمہیں فریڈم حاصل ہوگا. انہیں باہر لایا گیا کماؤ تاکہ مین کے ساتھ کمپیٹ کرو. اسلام نے کیا کیا ہے؟ مرد اور عورت کو مقابلہ نہیں کروایا آپس میں، بلکہ یہ بتایا کہ ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں مل کر معاشرہ چلائیں گے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے درمیان کمپٹیشن کروایا ہر چیز میں، کہ مرد اگر ادھر 50% ہے یا 55% ہے، تمہیں بھی اسی لیول پہ آنا ہے، برابر کرنا ہے، 50-50 کرواؤ. کمپٹیشن کرایا جا رہا ہے. یو کے میں سب سے زیادہ، یو ایس اے، یو کے، برازیل، فرانس، میکسیکو، انڈیا، یہ وہ کنٹریز ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عرب کنٹری اس وقت صحیح معنی میں 100% کسی نے اسلامی حکومت نافذ کر دیا ہے، جتنا بھی کیا ہے اسی کے فائدے دیکھ لیں. عرب کنٹریز میں آ جائیں، رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں کرائم ریٹ ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں 100 گنا کم ہے. 2 گنا 3 گنا نہیں، 100 گنا کم. کیوں؟ وہاں پہ حجاب ہے، وہاں پر اسلامی قوانین ہے، وہاں پہ شریعہ لا ہے، وہاں پہ اس طرح کی مکس گیدرنگ نہیں ہے. تو اسلامی احکامات کے جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں رپورٹ سے ہی پتا چل رہے ہیں. وہ رپورٹس، وہ سائنٹیفک اصول جنہیں آپ نے خدا بنا کر رکھا ہے، ہم اس اسٹینڈرڈ پہ اتر کے بات کر رہے ہیں. ورنہ ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس کے رسول نے کہا ہے، ہمیں کسی اور رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک شراب حرام ہے تو حرام ہے، اب آپ سامنے لا کے کہیے سائنٹیفک اتنے فوائد ہیں، ایک گھونٹ پینے پہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا، کہتے رہیے. میں تو نہیں پیوں گا، میرے لیے اس لیے وہ حرام ہے چونکہ اللہ نے کہا ہے. سائنٹیفک بینیفٹس آ جائے
یا اس کے نقصانات آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان لبرلز کو سمجھانے کی ضرورت ہے، یا ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو چکے ہیں، جو فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہے، ان کے لیے تو یہی رپورٹس کام آئیں گی، یہی ان کا علاج ہے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ میں ہر 6 عورتوں میں سے 1 عورت ایسی ہوتی ہے جس کا زندگی میں ریپ ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسی عزت آپ نے دی، یہ کیسا فریڈم آپ نے دے دیا۔ یعنی ایک طرف نعرے بھی عورتوں ہی سے لگواتے ہیں فریڈم اور ایکویلٹی کے، اور پھر اس فریڈم کا وبال بھی عورتیں ہی اٹھا رہی ہیں۔ ہر 6 عورتوں میں سے 1 عورت ایسی ہیں جن کو ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں یورپین کنٹریز میں جو باہر جا کر کام کرتی ہیں، کسی کمپنی میں کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں، یورپین کنٹریز میں ان کام کرنے والی عورتوں میں سے 81% عورتیں ایسی ہیں جن کو کام کے دوران جو ہے سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑا۔ یہ ہے آزادی لبرلزم کی۔ اچھا یہ تو ہے ساری بھائی باہر جا کر کام کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کام کر کے تھک ہار کے گھر پہ واپس آتی ہیں تو اب بھی یورپین کنٹریز میں عورتوں میں 79% عورتیں گھر کا کام خود ہی کرتی ہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے کہ 79% عورتیں ہی گھر کا کام کرتی ہیں یورپ میں آج بھی۔ یعنی باہر کا کام بھی آپ نے کرایا اور گھر کا کام بھی مستقل آپ کروا رہے ہیں، اور انہیں سیکشولی ہیرسمنٹ کا بھی شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اس وقت ہے کہ جب آپ باہر نکلیں اور سینکڑوں لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ اپنی فطرت کی نگاہ سے سوچیں، فطرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک عورت باہر جا کر 10 اجنبی مرد کی خدمت کر رہی ہے، کسی کی وہ پرائیویٹ سیکریٹری بن رہی ہے، کسی سپر مارکیٹ میں سیلز گرل بن رہی ہے، کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آدھے کپڑے پہن کے اسے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ غلامی ہے یا ایک عورت جو اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر اپنے گھر میں ایک مرد کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے؟ آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے؟ خود طے کیجئے، نعروں پہ نہ جائیے گا۔ شراب کی بوتل پہ کوئی زمزم لکھ دے تو وہ زمزم نہیں ہوتا، وہ چیز شرابی رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں، یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے، the pressure to look good is killing women، یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے۔ کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے، تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں۔ کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے، حجاب تو پہنا نہیں ہے، جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ the pressure to look good، اچھے دکھنے کا پریشر، اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائیڈ کیا۔ یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ، یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ۔ اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سوسائیڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر سال 20 ملین، صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں، فریڈم ملا ہے انہیں، آزادی ملی ہے انہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے۔ یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا۔ اس کے علاوہ سوسائیڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لبرلز ہیں، وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ سب سے کم سوسائیڈ ریٹ مسلمانوں میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ۔ اچھا اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے، ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے
کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس دنیا میں نہ کسی کو، چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو، کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے، لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا، وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکویلٹی کے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے، بون ماس زیادہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی، کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں، باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں. جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی، پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے. کام میں ایکویلٹی نہیں ہے. کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر، اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا، کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے. آپ سائنس سے دکھا کے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے، ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے، سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں، لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے نہیں گزارنی ہے، موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی، خود تحقیق کرتے جائے، جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے. اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے، آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا، دادا کو دیکھا ہوگا، پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے، عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے، خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے، 40 سال کے ہو گئے ہوں گے، کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا، لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبر جسے ہم کہتے ہیں، ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں، بچپن سے ہمارے پاس
ऑथेंटिक टेस्टिमनीज मौजूद हैं हमारे बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बड़े भाई बहन की कि यही मेरी माँ है, तो वो टेस्टिमनी काफी है किसी ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि ट्रूथ तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए साइंस एक वाहिद जरिया नहीं है, जरिया है, वो भी है जरिया, लेकिन वाहिद जरिया नहीं है, उसके अलावा और भी जराए हैं। तो साइंस को हमेशा एज अ टूल हमें पढ़ना चाहिए। साइंस पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन साइंस को एज अ टूल हमें पढ़ना है कि ये अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल करना है। लेकिन साइंस को अगर हमने किताब और सुन्नत के ऊपर रख लिया, साइंस को खुदा तस्लीम कर लिया, तो यही है साइंटिज्म। और इसमें मुब्तला होकर बहुत से लोग इर्तिदाद का शिकार होते हैं। और इसी साइंटिज्म के जिम्न में डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम सब एक सेल थे, जितने जानदार हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रहीं। तो एक शाख में जो है चिंपैंजीज चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो उनके चचेरे भाई हैं वो हो गए एप्स, वो हो गए चिंपैंजीज। और ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, बल्कि इसको एज अ फैक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा यह निकला कि यह गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया। तो इसकी पूरी कोशिश की गई, ये फ्रॉड किया गया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाए। आज भी आपके बच्चों के स्कूलों में एज अ फैक्ट पढ़ाते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपको पहली बार आपने सुना होगा, आप में से बहुत ने, कि डार्विनियन एवोल्यूशन क्या है, लेकिन आपके बच्चे जानते हैं। कभी बैठ के पूछ लीजिएगा कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। हालांकि ये एक थ्योरी है, एज अ थ्योरी उसे पढ़ाया जाए, एज अ फैक्ट उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डार्विनियन एवोल्यूशन को साइंटिफिकल रीजंस की बुनियाद पे ही दूसरे साइंसदानों ने रिजेक्ट किया। और ऐसे साइंसदान आपको मिलेंगे, ऐसी रिपोर्टें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जिन्हें नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। ये रैंडम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इस पर उन्होंने एतराज किया और साइंटिफिक रीजंस पे किया। किसी मौलवी ने नहीं किया। आप कहेंगे कि भाई वो उसे क्या मालूम, साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उसे छुपाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एथिज्म को आम करना है, पूरी दुनिया में ऐसे अफराद को आम करना है जो खुदा का इनकार करे। कि जब खुदा का इनकार करने वाले बन जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कानून अब हुकूमत बनाएगी, अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे। यही मामला लिबरलिज्म, फेमिनिज्म में हुआ कि भाई मजहब से दूर करो, औरतों को घरों से निकालो, औरतें भी घर के बाहर, मर्द भी घर के बाहर, बच्चों को कौन पालेगा? ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पालेंगे। गवर्नमेंट बताएगी कि आपको किस तरह फर्मा बरदार गवर्नमेंट के बंदे बन के रहना है, हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी। ये जो कहा जाता है ना कि लिबरल लोग जो होते हैं बड़े माशाल्लाह रवादार होते हैं, सबको लेके चलते हैं, हिंदू भी सही, ये भी सही, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आप कहें कि भाई लिबरल हुकूमत को हटाओ, तो फिर वहां जो है किसी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उस वक्त तक सबको लेके चलते हैं जब तक कोई ये ना कहे कि हुकूमत में भी हमारी बात सुनो, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात सुनो, नहीं सुनेंगे। उस वक्त इक्वालिटी, उस वक्त फ्रीडम सब खत्म, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं हासिल है।